الرحمن الرحیم کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آپ کے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا احضروا المنبر، منبر کے قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں فحضرنا، ہم قریب آ گئے اور بڑی عجیب بات دیکھا کہ جب آقا حضرت محمد صلی اللہ درود پاک پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، جتنی بار نام آئے اتنی بار پڑھیں، اپنی قسمت میں نیک بختی میں اضافہ ہوتا جائے گا، خوش نصیبی میں خوش قسمتی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ممبر کے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا نے کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ پیر مبارک رکھا آمین کہا، اور پھر اتر گئے تو ہم نے کہا قد سمعنا منک اليوم ما کننا نسمعہ۔ آج تو بڑی عجیب بات ہم نے دیکھا اور سنا۔ آقا پہلے آپ کی مبارک زبان سے درود آپ دعاؤں کے موتی جھڑتے تھے، ہم غلام ہم فقیر لپک لپک کر اپنی جھولیوں میں اسے بٹورتے اور سنبھالتے تھے۔ آج دعا کے کوئی بول ہم نے نہیں سنا، آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی دعا نہیں تھی، بد دعا تھی۔ یہ کیسی بد دعا جس کے کوئی الفاظ اور ورڈ ہیئرنگ اور سننے میں نہیں آئے؟ تو فرمایا آج جو بد دعا دی ہے وہ جبرائیل لے کے آئے تھے، اور انہوں نے بد دعا کے الفاظ کیا کہے؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ایسا آدمی تباہ برباد ہلاک ہو جائے جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، مغفرت نہ کروا لے، اللہ سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی؟ انشاءاللہ کل کے بعد، کل اور اس کے بعد اس کا مذاکرہ، دوسری بد دعا مذاکرہ کیا جائے گا کہ دوسری بد دعا یہ تھی بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، ایسا آدمی تباہ برباد اور ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور وہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ ہاں حدیث پاک میں کہا گیا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، ایسا آدمی بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا مکھی چوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور پھر وہ محبت سے درود پاک نہ پڑھے۔ اسی لیے کسی نے کہا چلو پھر خوشبو سے مہکائیں دہن اپنا، دہن منہ، چلو پھر درود پاک کو ورد زبان کر لیں۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، اے میری لاڈلی امت جمعہ کے دن میری خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ اور تحفہ بھیجو نہیں، اکثروا، زیادہ کچھ بڑھا کے۔ قدردان مہربان میزبان کے دسترخوان پہ مہمان جب ڈٹ کے کھا چکا ہوتا ہے تو میزبان کہتا تھوڑا اور لیجئے نا، ارے بھوکا نہیں رہتا، خوب اچھی طرح ڈٹ کے ہاتھ صاف کر چکا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا انداز کتنا پیارا کہ ہے میری امت جمعہ کو زیادہ درود پاک پڑھو، یعنی میری امت مجھے اور دن بھلا تھوڑی دے گی۔ یہی تو انداز ہے نا کہ جمعہ کو زیادہ یعنی اور دن، جمعہ کے علاوہ جمعرات بدھ منگل پیر اتوار سنیچر، میرا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ کی بنیاد پر یاد کر رکھا ہے، یا جیسے ویسٹرن کلچر والے سال میں ایک دن مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، چلڈرن ڈے، ایسے ہی ہم نے ایک دن پروفیٹ ڈے 12 ربیع الاول، باقی ہم نے بلا رکھا، طے کریں انشاءاللہ روزانہ محبت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ایک بڑے اماموں میں ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کے شاگرد اسماعیل بن ابراہیم مزنی بہت بڑے عالم خود امام ہیں، مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو دیکھا، فرمایا حضرت کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے بخش دیا اور کہا ان کو احترام سے اکرام سے رسپیکٹ کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔
کیوں کس بات پر؟ کہتے ہیں میں وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا نا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ میرے آقا پر اتنا 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 درود پاک اور سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے میری جانب سے، جتنا پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور بھولنے والے بھول جاتے ہیں، بھلانے والوں کی تعداد کے برابر بھی، یاد رکھنے والوں کی تعداد کے برابر بھی۔ تو طے تو کریں ہم کہ میں میرے آپ کے گھر والے انشاءاللہ جمعہ کے دن خوب زیادہ، ہم نے لاسٹ جمعہ جو گزرا اس میں اعلان کیا تھا کہ 25,000 مقابلے کی جو ہے ٹارگٹ رکھا گیا مقابلے کا۔ بہت سی بہنوں نے میسج کر کے، گھر والوں نے، بھائیوں نے، اعتکاف والوں نے پڑھ لیا۔ نیرول میں جب بھی اعلان، ابھی اس جمعہ آج کے جمعہ کا ٹارگٹ ہے 31,000، 30,000۔ ارے تہے تو کریں۔ نیرول کے احباب جو ہے اعلان ہوتا تھا ماشاءاللہ تو وہ گھروں سے پرچیاں لکھ کے لاتے تھے کہ مفتی صاحب یہ میں نے، میرے گھر والوں نے اتنا پڑھا۔ تو ہیرولی میں تو اور بھی ماشاءاللہ خیر کے جذبات ہیں، قدردانی کے جذبات ہیں، تو ہم اور آپ طے کریں انشاءاللہ۔ ہاں ایسی اس رمضان میں ایسی عادت بنا لیں گے درود پاک کی کہ زندگی بھر، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب سانس اکھڑ رہی ہوگی، دنیا سے چل چلاؤ کا سفر شروع ہو چکا ہوگا، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا، زبان پہ درود پاک ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت کی نعمتیں سامنے ہوں۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی، کہ مسواک کا اہتمام کریں گے اچھی طرح، غسل کی جمعہ کی سنت ہے یہ نہیں کہ جمعہ کی سنت کیا ہے گرم پانی صابن دانی اور اوپر سے نیچے تک پانی پانی، یہ نہیں، سنت ہے غسل اچھی طرح، اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، تیل لگائیں گے، جلدی مسجد آ کے، اور جب مسجد بھر جائے تو کاندھے پھلانگ کے آگے نہیں آئیں گے، جہاں جگہ ملے گی بیٹھ کر ذکر، دعا، تسبیح، تلاوت، امام صاحب خطبہ دیں گے، اہتمام، توجہ، دھیان سے انشاءاللہ خطبہ سنیں گے، دعا قبول ہوتی ہے۔ خطبے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں کچھ خاص مراد مانگ لیں گے چند سیکنڈوں میں انشاءاللہ، سورہ کہف کی تلاوت، اس کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت اور درود پاک کی خوب کثرت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔